ابھی جدائی کے لمحے اور باقی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے، کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے گا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے گا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے تو لینے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص، اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں پہ لمبے چوڑے درخت، اور میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر سی، فضائیں بھی کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بہت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر وَلَهُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے ظہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا آیا، تو جو ہے آپ کی آیا، آگے کہنے لگا بھائی پتہ تجھے کیا ہوا؟ پتہ؟ کہتے میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ تانا خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا ہے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھ کاٹنے لگے، وہ کہنے لگا کدھر ہے میں؟ کہنے لگا وہ وادی قبا ہے نا، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول۔ طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کباب، کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا، پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، جہاز کے بزرگ بیٹھے تھے، ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں حاضری ہے، تھک بڑا گیا ہوں، پر جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے اس نے مارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈل جاتا، شام جلدی ہو۔ کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قبا کی جانب خرامہ جھکی ہوئی نظریں، کانپتے ہوئے میرے لب، اور میں جب پہنچا کہتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، بائیں جانب چراغ جل رہا ہے اور دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ فرماتے میں پہنچا، پہلی نظر حضور کے چہرے پہ، جھکی ہوئی نظریں، نور سے زیادہ روشنی یہاں سے چھین رہی ہے۔ فرماتے لگتا ہے چاند بھی شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے، سادہ سا لباس، خوشبو نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ فرماتے یوں نظر پڑی تو یوں لگا جیسے یہ تو مجھے صدیوں سے جانتے ہیں، صدیوں سے کون فاجا کون ہے کل دی گل لے اسا پہلو پریت رلائی۔ فرمایا لگا یہ پہلے سے جانتے۔ باتیں حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے
آئیے کتنے جملے. فرماتے میں بیٹھ گیا, کھجوریں نکال کے دی اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہیں. فرماتے ہیں چونکہ نشانیاں بتائی تھی نا, 2 نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے, دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے, تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, کھجوریں پیش کی, کا حضور صدقے کی ہیں. حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھول کے مسکرائے. فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو. فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے, باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں. سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا, کہ ابو بکر لوگوں میں تمہیں پتا بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا. کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی, دودھ کا پیالہ آیا, ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا, باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا. باتیں موجیں لگ گئی, میری موجیں لگ گئی. ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں, اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں. کہتے ہیں پھر شام ہوئی, پھر پلو میں کھجوریں پا دی, پھر خرامہ خرامہ چل پڑا. فرماتے ہیں سارے مل کے جا چکے ہیں, پتہ نہیں حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں. سارے جا چکے, شام ہو گئی. میں پہنچا, بیٹھا سامنے, میرے مصطفیٰ نے دیکھا, فرمایا آئیے. میں نے کھجوریں کھولی, نکالی, میں نے کہا حضور تحفہ ہے. فرماتے ہیں حضور کھول کے مسکرائے. گویا حضور میری سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تو کیا کر رہا. کھول کے مسکرائے, کھجور نکالی, کھائی, دوسری بھی کھائی, تیسری بھی کھائی. فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں 10 کھائی کہ 11 کھائی. میرا لایا تو حضور نے استعمال فرمایا. فرماتے ہیں میرا جی نہ کرے آنے کو, دل نہ کرے, لیکن مجبوری تھی, غلام تھا, لوٹ آیا واپس. اگلے دن حضور آ گئے جہاں آج مسجد نبوی ہے, جہاں آج مسجد نبوی ہے, جنت البقیع جہاں قبرستان ہے, وہاں حضور بیٹھتے ہیں. فرماتے ہیں میں شام کو چلا تو دل میں خیال آیا مہر نبوت کیسے دیکھوں گا. 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی, تیسری کیا ہے؟ سارے بولے. فرماتے ہیں وہ ہے 2 کندھوں کے درمیان. کیسے جرأت کروں گا کہ حضور دکھائیں, کیسے کہوں گا کہ سونے مہر دیکھنی ہے. کہتے ہیں پھر دعائیں کرنے لگا دل ہی دل میں, یا اللہ ہوا چلا دے, دل ہی دل میں نا ہوا چلا دے مولا, اور حضور کی قمیض مبارک کٹ جائے, میں مور دیکھ لوں. کبھی دل میں خیال آیا کوئی صحابی آ کے کہے حضور کمر کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. کبھی خیال آیا کہ حضور خارج کرنے کے لیے ذرا دستے مبارک پیچھے کرے, کوئی تو بات بنے. فرماتے سارے رستے میں منصوبہ بندی کرتے آیا, لیکن کیا خبر تھی مجھے کہ ساری باتیں تو مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں. فرماتے ہیں میں گیا, توجہ ہے ساتھیوں, کہتے میں گیا حضور کے سامنے بیٹھنے لگا. حضور نے فرمایا سلمان پیچھے آ, یہ تیری جگہ نہیں, تو پیچھے آ. فرماتے میں وہاں سے اٹھا, پیچھے گیا. جیسے ہی میں پیچھے گیا حضور نے قمیض پکڑی, مہر نبوت اٹھائی. میں نے کھول کے دیکھا, کھول کے چوما, کھول کے پیار کیا. پھر حضور نے بازو تھاما, فرمایا بس بھی کر. فرمایا نبی کریم کے قدموں میں سر رکھا اور میں پھوٹ کے رویا. میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں, کہیں سے یہ قصہ پڑا ہوا جائے گا. سونیا میں اصفہان سے چلا تو شام آیا, آقا میں شام سے چلا تو موصل پہنچا, موصل سے نصیبان آیا, وہاں سے میں تموریا آیا. حضور پھر میں بکا, میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا, کسی کے گھر میں صفائی کری, کسی کے جوتے صاف کیے, کسی کے کپڑے دھوئے. بیک کے آیا ہوں, بیک کے پہنچا ہوں, مجھے جم کے قدم چومنے دے. حضور مجھے آج جی بھر کے زیارتیں کرنے دے. فرماتے حضور نے اٹھایا, اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما, حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسہ دیا, تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. فرماتا پھر میں جانوں, اور حضور لوگوں کی چیخیں نکل گئی, لوگ رو پڑے. ایک بزرگ اٹھے, کہنے لگے عمر جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے. جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں. کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے. خدا را ہمارا گورنر نہ بدلیے گا. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہی. خدا را کبھی ایسا ہوا ہے کوئی حکمران جائے تو لوگ روئے؟ رو کے لوگوں نے کہا خدا را ہمارا گورنر نہ بدلا جائے. حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو, میں ایسے آدمی کا نام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بھی بہتر ہے. کون؟ کہا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا ہوں.
حضرت اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے مدائن کے، کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں وہ گورنر منظور ہے، پر ہماری ایک شرط ہے، ہم ان کی گورنری تب قبول کریں گے جب آپ مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے، ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، آپ کو وہیں رہنا پڑے گا۔ اتنی محبتیں، اتنا پیار۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں، میں تو آخری وقت مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا، میں تو حضور کے شہر مقدس میں اپنا وقت گزاروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ اتنا روئے کہ حضرت فاروق اعظم بھی رو پڑے۔ فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں، ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے، آپ جائیے۔ حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے۔ 3 لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تھا، حضرت ابو درداء تو وصال کر گئے، 3 لوگوں سے یارانہ رہا، ایک حضرت عبداللہ بن سلام سے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص سے کیونکہ وہ پاس تھے، اور تیسرا اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے تھے۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک تو روضہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں، اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں۔ ساری زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے، بات کوئی نہ کرتے، ذکر کوئی نہ کرتے، حضور کے شہزادوں کے پاس آتے، امام حسن سے ہاتھ ملاتے، امام حسن کا چہرہ دیکھتے رہتے، آنسو بہاتے رہتے، کتنی دیر کھڑے رہتے، امام حسن کی زیارت کرتے، واپس چلے جاتے۔ جب بوڑھے ہو گئے، زیادہ کمزوری آئی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام دیا، کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں، طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں، عمر مجھے پابند کر گئے تھے کہ میں نے، حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدائن میں ہی وقت گزارنا ہے، اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے مل تو جائے۔ امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا، امام حسن وہاں سے چلے، مدائن آئے۔ جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے، بوڑھے حضرت سلمان فارسی، بوڑھے، نکاحت اتنی کہ اٹھا نہیں جاتا، امام حسن آئے، حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا، اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے۔ امام حسن قریب آئے، چارپائی پہ بیٹھے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرے۔ امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں، آپ بوڑھے ہیں، دعا آپ کو کرنی چاہیے۔ کہا نہیں، آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا، آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا، کیا نہیں پورا کر سکے؟ عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے، یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے، کتنا سرمایہ ہے۔ امام حسن کہتا ہے میں نے مال دیکھا تو 1 مٹکا پانی پینے کا، 2 پیالے پانی پینے کے، 1 مشکیزہ، 1 چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ کہنے لگے طبقات ابن سعد میں، کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری، آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آئے، رونا شروع ہو گئے، کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی، آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، توجہ ہے آپ کی؟ لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو۔ وصیت فرمائی امام حسن کو، آنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں بچوں گا نہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، آج نہیں بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، کہنے لگے جاتے جاتے کوئی نصیحت ہی کر جائے، تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک روایت میں 4 ہے، 3 کا خیال رکھنا، یا تو جہاد کے راستے میں انتقال کر جانا، یا جہاد کے راستے میں انتقال کر جانا، یا حج اور عمرے کے راستے میں مر جانا، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ فرمایا یا جہاد کے راستے میں جانا، حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا،
یا جہاد کے راستے میں انتقال کرنا یا حج اور عمرے کے راستے میں، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا، امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وصیت فرمائی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ عجیب سناٹا ہے، مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی۔ حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی، امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے، اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما، اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے، سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا لوگوں آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم دو دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگی رب نے فرمایا فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہٰذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے۔ حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نہ حضرت اویس کرنی کے لیے کہا، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جلاتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت، بس ٹھیک ہے اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ اللہ کو تھلک۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرم گیا، دھرم بھی نہیں، یہ دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے، کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگی اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے، لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے، لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سے ہے نا۔ عزیز بھائی حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سا ہن چسکا پہ گیا رونے دا ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا
حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہو جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہے، سبق کبھی نہ بھول، یہ سبق کبھی نہ۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، داتا صاحب گئے تو خالی ایسے ہی چلے گئے، ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے، ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے، ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے، یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا۔ عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا حرم بن حیان میں، ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگی بس انہیں جدوجہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے۔ اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزاری، یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے۔ یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان کر۔ کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے، ان کا پیار چھوڑ دیں گے، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک۔ اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے۔ ماملوک غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے۔ صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے، بادشاہوں ان لوگوں کو پیار تھا تو اعلیٰ جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے، درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جائے۔ اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ چھوڑے میرے بھائی۔ کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اتار کے پھینکے نہیں چاہتے، چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے۔ اس نظام کو چھوڑا، صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑ۔ رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ۔